نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں، رب کائنات سب کو صحت مند، تندرست اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہم سب کی ہر مشکل و پریشانیوں تنگ دستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے۔ ہمیں ذہنی، روحانی، جسمانی اذیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے۔ ہمیں بیمار دنیا سے بچا کر بیمار مدینہ بنائے، اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمیں وہ عطا فرمائے، اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے، اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ سے آج رمضان المبارک کی 22 تاریخ ہے اور منگل کا دن ہے۔ آج رمضان المبارک کی دوسری طاق رات آنے والی ہے۔ آج کی رات رمضان کی دوسری یعنی کہ 23ویں رات آئے گی، اور آج کی طاق رات ہے تو کوئی پتہ نہیں کہ جو آخری عشرے میں 5 طاق راتیں آتی ہیں ان میں کون سی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ ہو سکتا ہے یہ آج کی رات ہی طاق رات ہو، یعنی کہ لیلۃ القدر کی رات ہو، تو اس رات کو آپ خوب عبادت کیجئے گا اور رب کائنات کی رحمت کو اپنے اوپر برسوائیے گا اور اس کے خزانوں کو لوٹیے گا، رحمت کے خزانوں کو۔ آپ نے اس رات کو ضائع مت کیجئے گا۔ کوئی پتہ نہیں کہ لیلۃ القدر کی ان 5 راتوں میں سے کون سی رات آ جائے جو کہ 1000 راتوں سے بہتر رات ہے، تو اس رات ضرور عبادت کیجئے گا۔ اور جو میں آج آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں یہ بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ ہے کہ جس گھر میں بھی یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ امیر ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو مت چھوڑیے گا کسی بھی صورت، کسی بھی وجہ سے۔ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث یا وہاب کا یہ بہت ہی پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کا سال میں ایک بار ہی موقع ملے گا۔ اس سال آپ اس سے فائدہ ضرور اٹھائیے گا۔ اس وظیفے کو پڑھ کر جس بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے رب کائنات انشاءاللہ العزیز ان طاق راتوں کے صدقے، لیلۃ القدر کے صدقے ہماری کسی بھی حاجت، کسی بھی مقصد کے لیے جب ہم یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اس کے صدقے ہماری تمام مشکلیں، تمام پریشانیوں کو رب کائنات انشاءاللہ العزیز اپنے حکم سے دور عطا فرمائے گا۔ اس وظیفے کو اگر آپ اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کا گھر نہیں، اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں بہت غریبی، مفلسی ہے، فاقے ہیں، پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، صلح اتفاق نہیں، میاں بیوی میں جھگڑے رہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، یا آپ کی اولاد نہیں ہے، یا آپ کی اولاد کی شادی نہیں ہو رہی، یا آپ کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ پر بہت زیادہ قرض ہے، اتارنے کا سبب نہیں بن رہا، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں سے یا آپ خود بیمار ہیں، بہت زیادہ بیمار ہیں، اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب زندگی میں جتنے بھی مسئلے، جتنی بھی مشکلیں، پریشانیاں ہیں، آپ پر جادو ٹونا ہے، کچھ بھی ہے، دشمنوں سے بچنے کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے، بندش ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے آج یہ وظیفہ آپ ان تمام پریشانیوں، تمام مشکلوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ ہے۔ وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ کی رب کائنات کی ذات پاک پر یقین کامل رکھنا ضروری ہے۔ کہتے کہ یقین کامل ہوتا ہے، پیر کامل نہیں ہوتا۔ اور اچھی نیت رکھ کیجئے گا۔ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا، ہمیں اس کا پھل، اس کا اجر اچھا نہیں ملتا۔ اور 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی رکھنی ہے، کیونکہ اس کی دست قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، اس کے کن کہنے کی دیر ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ صرف اس کے کن کا انتظار کرے، اور اپنی آپ نے محنت کرنی ہے، محنت کا پھل، اس کا اجر دینے والی وہ ذات پاک بیٹھی ہے، اس کے کن کا انتظار کیا کرے، اس پر پختہ یقین اور اچھی نیت رکھ کے کیا کرے، تو انشاءاللہ ہمیں کبھی بھی خالی اپنے در سے رب کائنات نہیں موڑتا۔
تو آپ نے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور جو نئے ہیں اس چینل پر، چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لے تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہو یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو، کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہو، یا کہ محفل پاک کے لیے بلوانا چاہتے ہو، یا کہ قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہو، تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام ضرور لکھیے گا تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ پھر وظیفہ کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور پھر آپ وظیفہ کرنے لگیں اور آپ وظیفے میں کسی عمل کو کم یا زیادہ کر دیں تو پھر ہمارا وہ وظیفہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ نے پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ وظیفے میں نہ تو آپ نے کسی لفظ کو کم کرنا ہے، نہ ہی بڑھا کر زیادہ کر کے پڑھنا ہے۔ جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ اس وظیفے کو آج کے دن آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، دکان میں، شاپ میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب وظیفہ پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ فون استعمال کرنا ہے، نہ ہی اٹھنا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، اٹھنا یا فون استعمال کرنا۔ یہ وظیفہ آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ اس وظیفے کو آپ کسی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر نماز کے علاوہ دن میں کسی بھی وقت آپ پڑھنا چاہتے ہوں تو بھی ٹھیک ہے۔ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے، سکون، اطمینان اور توجہ کے ساتھ وظیفے کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اور پھر آپ نے اپنے جس مقصد، جس حاجت کے لیے اس وظیفے کو کرنے لگے ہیں اس کی نیت کر لینی ہے۔ پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ دعائیہ آیت ہے، یہ اس میں بہت ہی پاورفل دعا ہے یہ۔ اس کو آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ آج کے وظیفے میں ٹوٹل 3 عمل آپ نے پڑھنے ہیں، 3 وظیفے پڑھنے ہیں، دھیان کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ اس تعداد میں کمی پیشی آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی۔ پہلے نمبر والا وظیفہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث جب آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ لیا تو پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا ہے، وہ ہے اللہم اجرنی من النار، کہ یہ دوسرے عشرے کی دعا، تیسرے عشرے کی دعا بھی ہے اور دوزخ کی آگ سے نجات کے لیے دعا ہے یہ اللہم اجرنی من النار۔ یہی دوسرے نمبر پر وظیفہ آپ نے آج کا پڑھنا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اس کو آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر والا وظیفہ اللہم اجرنی من النار 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھ لیں تو پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ ساتھ ہی آپ نے شروع کر دینا، وہ ہے یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔
سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر دینا۔ سب سے پہلے نمبر پر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس وظیفے کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھا۔ پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ اللہم اجرنی من النار، اس کو آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھا۔ پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ یا وہابو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھا۔ پھر ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا تو آپ کا اب وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر کے خوب دعا کرنی ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے، اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے، اس تیسرے عشرے کے صدقے، ان تیسرے عشرے کی 5 تاکوں راتوں کے صدقے سے، ان میں جو لیلۃ القدر ایک رات ہے اس کے صدقے سے، اپنے حکم سے آپ کے تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔